السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسے لیڈر کے بارے میں بتانے والی ہوں جس نے نہ صرف مغرب والوں سے اپنے ملک کو آزاد کروایا اور ان کو اپنے ملک سے باہر نکال دیا، بلکہ ان کی تمام چیزوں کا اپنے ملک سے بائیکاٹ کر دیا۔ اس عظیم لیڈر کا نام ابراہیم تروڑے ہے۔ ابراہیم تروڑے کا کہنا ہے کہ ہم اب مغرب پہ انحصار نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنا اناج اپنی زمین اور اپنے ملک سے لیں گے۔ ابراہیم تروڑے نے بڑے بڑے منصوبوں پہ کام کرنا شروع کر دیا ہے، جن میں سے ایک منصوبہ ٹرانسپورٹ کا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جس کے بعد جدید ٹیکنالوجی ہو وہی ملک ترقی کرتا ہے۔ لیکن ابراہیم تروڑے نے کم وسائل اور محدود ٹیکنالوجی کے باوجود اپنے شہریوں کے لیے جدید طرز کی ٹرانسپورٹ بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب باہر سے کوئی بسیں نہیں خریدیں گے، بلکہ ہم لکڑی سے بنی ہوئی بسیں بنائیں گے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، لکڑی سے بنی ہوئی بسیں برکینا فاسو کی تقدیر بدل دیں گی۔ ان بسوں کی وجہ سے برکینا فاسو کی بے روزگاری ختم ہو جائے گی اور برکینا فاسو کی معیشت مضبوط اور مستحکم ہو جائے گی۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ افریقہ کی بے روزگاری کیسے ختم ہوگی اور معیشت کیسے مضبوط ہوگی؟ یہ سب جاننے کے لیے میری ویڈیو کو سکپ کیے بغیر مکمل دیکھیے گا۔ ابراہیم تروڑے نے اعلان کیا ہے کہ ان بسوں کو بنانے کے لیے مقامی لکڑی استعمال ہوگی، جس سے نہ صرف مقامی لوگوں کو روزگار ملے گا اور بیرونی ملک سے مہنگی بسیں خریدنے سے ملک کے پیسے بچیں گے۔ مضبوط لکڑی کے بڑے بڑے ٹکڑے کاٹ کر ان کو اس طرح جوڑا جائے گا کہ وہ لوہے کے مقابلے میں کمزور نہ ہوں، اور ان لکڑی کے تختوں کو آپس میں اس طرح جوڑا جائے گا کہ وہ ہلکے بھی ہوں اور ماحول دوست بھی رہیں۔ ان پر ایک ایسے کیمیکل کی کوٹنگ ہوگی جس سے آگ اور پانی سے لکڑی دونوں طریقے سے محفوظ رہے۔ اس بس کا اندرونی حصہ نرم اور خوبصورت بنایا جائے گا۔ اس کے اندر دلکش لکڑیوں سے سجاوٹ کی جائے گی تاکہ مسافر پرسکون اور آرام دہ بسوں میں سفر کر سکیں۔ ان بسوں کا ڈیزائن جدید یورپین بسوں سے تھوڑا مختلف ہوگا، کیونکہ ان کا مقصد صرف سفر کرنا ہے۔ ان بسوں کے اندر جدید سیٹیں لگائی جائیں گی۔ ہر سیٹ کے ساتھ ہاتھ رکھنے کے لیے سپورٹ لگائی جائے گی اور چھتوں پر فین لگائے جائیں گے۔ جو کچھ بسوں کے ماڈل میں سولر پینل سے چلنے والی اے سی بھی لگائی جائیں گے تاکہ شدید گرمی میں مسافروں کو آرام مل سکے۔ بس عام بسوں کے مقابلے تھوڑی بڑی ہوگی اور ایک وقت میں 40 سے 50 مسافروں کو لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہوگی۔ اب آپ کے ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہوگا کہ آخر لکڑی کی بس چلے گی کیسے؟ تو تروڑے نے اس کے لیے بھی انقلابی قدم اٹھایا ہے۔ ان بسوں میں عام پیٹرول یا ڈیزل والے انجن نہیں لگائے جائیں گے، بلکہ ہائبرڈ انجن لگائے جائیں گے۔ یہ انجن جزوی طور پر بسوں کے اوپر لگے سولر پینل سے چلیں گے اور جزوی طور پر بایو سے چلیں گے، یعنی کسان کی فصلوں سے اضافی تیل کے گنے کے چھلکے، مکئی کے دانے، سورج مکھی کے بیج سے بننے والے تیل کو اس انجن میں ڈالا جائے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ باہر سے مہنگا فیول نہیں لینا پڑے گا، جس سے برکینا فاسو کے اچھے خاصے پیسے بچ جائیں گے، اور وہ پیسے جو بچ جائیں گے وہ مقامی لوگوں کی مدد میں کام آئیں گے، جس سے ان کی زندگی بہترین بن جائے گی۔ بسوں کے اوپر سولر پینل نصب کیے جائیں گے، جس سے بسوں کے اندر لائٹ، پنکھے اور انجن کی چھوٹی موٹی بجلی کی ضرورت پوری کی جائے گی، جس سے بسیں ماحول دوست بھی ہوں اور ملک کی معیشت کے لیے بہترین ثابت ہوں گی۔ ان بسوں کا ایک اور حیران کن فیچر یہ بھی ہے کہ ان کے ٹائروں کے لیے مقامی حل نکالا گیا ہے۔ پرانے نقارہ ٹائروں کو ریسائیکل کر کے ان میں استعمال کیا جائے گا، جس سے ملک سے کچرا بھی ختم ہوگا اور پیسے بھی بچیں گے۔ یہ ٹائرز مضبوط بھی ہوں گے اور خاص طور پر افریقہ کی کچی سڑکوں کے لیے تیار کیے جائیں گے۔ دوستو، جب یہ بس مکمل طور پر تیار کی جائے گی تو افریقہ کے لیے انقلابی قدم ہوگا۔ پہلے لوگ پرانے اور ناکارہ بسوں پہ سفر کرتے تھے۔ ان بسوں کی حالت اتنی خراب تھی کہ جب بھی وہ اس پہ سفر کرتے تو مسافر گھنٹوں گھنٹوں سڑکوں پہ کھڑے ہوتے، کیونکہ یہ بسیں خراب ہی اتنی ہوتی تھیں۔ ان بسوں کی نہ تو سیٹیں اچھی تھیں، نہ کھڑکیاں ڈھنگ کی تھیں، اور نہ ہی کوئی کولنگ والا سسٹم ان کے اندر موجود تھا۔ تو لوگوں کو آرام دہ سفری سہولت مل جائے گی۔ اگرچہ یہ منصوبہ کامیاب ہوا تو ابراہیم تروڑے نے بس پورے افریقہ کو ایکسپورٹ کرنے کا بھی ایک منصوبہ بنایا ہے، جس سے افریقہ ترقی کرے گا اور خود مختار بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ ہمارے ملک کے سربراہان بھی ہمارے بارے میں اسی طرح سوچیں۔
یہ بھی مغربی اور یورپی اشیاء پہ کم سے کم انحصار کریں۔ اللہ کرے ہمارے ملک میں بھی کوئی انقلابی اقدامات کرنے والا لیڈر آئے۔ آخر میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑ کر جا رہی ہوں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں ایسا کوئی لیڈر آئے گا؟ اس کا اظہار آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور کرنا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ میری ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔